فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہوں خالد تبسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہماری فلمی دنیا جو ایک زمانہ میں رنگوں، روشنیوں اور گلیمر کا پرکشش جہاں تھا سے وابستہ فنکاروں، ہنرمندوں اور فلموں کے بارے میں معلوماتی ویلاگ پیش کرتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بلبل صحرا ریشما۔ لوک گلوکارہ ریشما کا نام فن گائکی میں ہمیشہ یاد رہے گا۔ اس کی شیریں آواز کانوں میں رس گھولتے، دل میں اتر کر عجیب جل ترنگ بجاتی تو سننے والا جھوم اٹھتا۔ اسی طرح جب اس کی آواز درد کی کیفیت کا اظہار کرتی تو ایسا لگتا سارے جہاں کا درد سمٹ آیا ہے۔ اس کی آواز کا ہر روپ مسحور کن تھا۔ لوک گلوکاری کے اس منفرد انداز میں ریشما کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اس نے کم عمری ہی سے گانے بجانے والی پارٹی میں شامل ہو کر مختلف میلوں، ٹھیلوں اور تقریبات سمیت گلی محلوں میں آواز کا جادو جگانا شروع کیا۔ کسی کو اس انمول گائک کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ تھا جو اسے کسی فورم پر لے کر آتا۔ پھر قدرت نے اسے شہرت و مقبولیت سے ہمکنار کرنے کے لیے اس کی آواز مشہور براڈ کاسٹر اور ریڈیو پاکستان کے سابق ڈائریکٹر جنرل سید سلیم گیلانی کے کانوں تک پہنچائی، جنہوں نے اس جوہر کو دریافت کر کے ریڈیو پر پیش کیا۔ ریشما کی دریافت کی کہانی انہوں نے اس طرح بیان کی: مجھے سیون شریف سے دعوت نامہ آیا، وہاں سائیں صادق سجادہ نشین تھے۔ کسی حوالے سے انہوں نے مجھے فون کر کے سیون شریف کے سالانہ عرس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ چنانچہ میں نے گلوکار مہدی حسن کو ساتھ چلنے کے لیے کہا اور وہ گاڑی ڈرائیو کر کے مجھے سیون شریف لے گیا۔ وہ ایک اچھا ڈرائیور بلکہ ایک اچھا موٹر مکینک تھا، اس لیے میں نے سمجھا کہ اس کے ساتھ جانا محفوظ رہے گا۔ سیون شریف میں مجھے اور مہدی حسن کو الگ الگ کمروں میں ٹھہرایا گیا جو ساتھ ساتھ تھے۔ میں سائیں صادق کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مہدی حسن اپنے کمرے میں تھا کہ باہر گلی میں سے کچھ لوگ گاتے اور پڑھتے ہوئے حضرت شہباز قلندر کے مزار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس ہجوم اور ہنگامے میں مجھے ایک آواز بے حد اچھی لگی۔ اس پر میں نے سائیں صادق سے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں بلوائیں۔ تو انہوں نے اپنے خادم سے سندھی میں کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ گانے والی ایک لڑکی کو لے کر آ گیا۔ وہ ایک عام سادہ سی لڑکی تھی جو ہمارے ساتھ فرش پاری بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر میں اسے مہدی حسن کے کمرے میں لے گیا اور اسے کہا کہ اس لڑکی کا گانا سنو، جس پر اس نے پنجابی میں گانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ تمہیں کوئی اردو گانا بھی آتا ہے؟ کہنے لگی، جی جی اردو میں بھی آتا ہے۔ اور اس نے فیض احمد فیض کی غزل گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے سنایا۔ میں نے کہا کہ یہ گانا تم نے کہاں سے سیکھا؟ بولی، ریڈیو سے۔ میں نے پوچھا، یہ کس نے گایا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مہدی حسن نے گایا ہے۔ میں نے کہا، تم مہدی حسن کو جانتی ہو؟ کہنے لگی، وہ تو شہنشاہ آدمی ہے، میں انہیں کہاں جانتی ہوں، میں نے تو انہیں بس ریڈیو پر سنا ہے۔ جس پر میں نے مہدی حسن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سامنے بیٹھے ہوئے مہدی حسن ہے۔ جس پر وہ مضحکہ خیز انداز میں ہنسنے لگی اور شکایتی انداز میں بولی، صاحب آپ ہمارے ساتھ مخول کر رہے ہیں، مہدی حسن ایسے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں ایسے ہی ہے اور یہی مہدی حسن ہے۔ وہ دوبارہ بولی، آپ مخول کر رہے ہیں، میں نہیں مانتی۔ پھر اس نے کہا، مہدی حسن ہمارے راجستھان کے ہیں، آپ ان سے کہو یہ ہمارے ساتھ راجستھان کی بولی بولیں۔ میں نے مہدی حسن سے کہا، بھائی اس کے ساتھ اپنی زبان میں بات کرو۔ ریشما نے گفتگو سنی تو حیران و پریشان ہوگی اور کہنے لگی، یہ مہدی حسن ہے؟ ان کے ساتھ تو گانے کے لیے سرمنڈل ہوتا ہے، ان کا سرمنڈل کہاں ہے؟ میں نے مہدی حسن سے کہا، اسے اپنا سرمنڈل دکھاؤ۔ وہ پلنگ کے نیچے رکھا ہوا تھا۔
مہدی حسن نے اسے نکال کر دکھایا، اس کے باوجود اسے یقین نہ آیا کہ یہی مہدی حسن ہے۔ خیر میں نے اسے کراچی آنے کا کہا تو وہ بولی وہاں ہمیں کوئی ٹکنے نہیں دیتا، سب کہتے ہیں مانگنے والیاں آ گئی ہیں، ان کو پکڑو، وہاں ہمیں رہنے نہیں دیا جاتا۔ میں نے کہا میں تمہیں کاغذ پر لکھ دیتا ہوں، آپ سیدھے میرے پاس آئیں۔ وہاں سگریٹ کی خالی ڈبیا پڑی تھی جس کی پشت پر میں نے اپنا نام اور ریڈیو پاکستان کراچی کا پتہ لکھ دیا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی اور بات آئی گئی ہوگی۔ سال ڈیڑھ سال گزر گیا اور میں بھی بھول گیا۔ پھر ایک روز مجھے دفتر میں ٹیلی فون آیا کہ باہر کچھ مانگنے والے لوگ ہیں جو آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ مجھے فوراً ریشمہ یاد آ گئی۔ میں نے اسے بلوایا۔ میرے دفتر تک آتے آتے اسے کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ راستے میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو صاحب سے کیا کام ہے، تو انہوں نے کہا ہم گانا گاتے ہیں، جس پر سب ان سے گانے کی فرمائش کرتے۔ پہلے انہوں نے گیٹ پر، پھر ریسیپشن پر اور پھر کنٹین میں گانا سنایا۔ سب نے اسے پیسے بھی دیے، کوئی 15-20 روپے اکٹھے ہو گئے۔ آخر میں ریشمہ میرے پاس پہنچ گئی، یوں اس کا ریڈیو پاکستان پر تعارف ہو گیا۔ میں اسے اسٹوڈیو میں لے گیا۔ میں نے آڈیشن کے طور پر اس سے 5-6 گانے سنے تاکہ اس کی آواز کا لیول اور مزاج معلوم کیا جا سکے۔ گانے کے بعد اس نے ہم سے پیسوں کا مطالبہ کر دیا۔ جو شخص ریکارڈنگ پر مامور تھا اس نے کہا کہ ابھی تو آپ کا گانا ریکارڈ ہی نہیں ہوا تو پیسے کس بات کے؟ جس پر وہ معصومانہ انداز میں بولی ہم نے تو گا دیا ہے، ریکارڈ نہیں کیا تو یہ آپ کا قصور ہے، ہمارا نہیں۔ اس پر وہاں موجود لوگ ہنسنے لگے۔ پھر ہم نے اسے ریڈیو کے سسٹم کے بارے میں بتایا تو وہ سمجھ گئی۔ اس کے بعد اس نے بہت اچھے گانے گائے، طرزیں بہت اچھی مجی اور رچی ہوئی تھی، لفظوں کا مزاج سروں کے ساتھ رچا بسا تھا۔ آواز تو سبحان اللہ، ریشمہ کی آواز لاجواب تھی، کھنکدار، جس میں بڑا درد تھا اور اس میں بڑی رینج تھی۔ باہر کیب وہاں موجود سب لوگوں پر بہت اثر ہوا۔ اصل میں اسے 2-3 گانے ہی یاد تھے، باقی اس سے تیار کروائے گئے، جس کا میوزک استاد نتھو خان نے ترتیب دیا۔ وہ بہت بڑے سارنگی نواز اور بہت اچھے کمپوزر تھے۔ ریشمہ نے اپنے مزاج اور اسلوب میں جی لگا کر خوب گایا۔ اس طرح ہم نے ریشمہ کے 10-12 آئٹم تیار کر لیے، جس سے ایک گلدستہ سا بن گیا۔ جب وہ گیت ریڈیو پر چلے تو ریشمہ اپنی پر اثر آواز کی بدولت مشہور ہو گئی۔ ایک مرتبہ ہم نے اس کی تصویر کھینچی اور اسے ریڈیو کے میگزین آہنگ میں چھاپ دیا گیا، جس پر ریشمہ کی جانب سے زبردست احتجاج موصول ہوا کہ صاحب آپ نے مجھے بدنام کر دیا ہے، سارے شہر میں میری تصویریں تقسیم ہو رہی ہیں اور میرے گھر والے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی، کیسے چھپ گئی؟ میں نے تو کسی کو نہیں بتایا تھا کہ ریڈیو پر گاتی ہوں۔ اب آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے تو وہ میرے مخالف ہو گئے ہیں۔ بہرحال بعد میں اس کی ہمارے ساتھ صلح ہو گئی، لیکن اس نے ریڈیو پر گانا بند کر دیا۔ ایک عرصے بعد ایوب خان کے دور میں پنڈی ریڈیو اسٹیشن کے لوگ کسی کنسرٹ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ ریشمہ میرے پاس آئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ریشمہ کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ اسے ساتھ تو لے گئے مگر انہوں نے اس سے کوئی گیت نہ گوایا۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں گوایا؟ وہ بولے اس کے کپڑے ایسے تھے کہ اسے صدر کے سامنے پیش نہیں کر سکتے تھے کہ کہیں کوئی مذاق نہ بن جائے۔ بہرحال وہ مشہور ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ہندوستان سے بھی کچھ لوگ اس کا گانا ریکارڈ کرنے کے لیے آئے۔ پھر اسے بیرون ممالک بھی لے جایا گیا۔ بس ریشمہ ریشمہ ہو گئی۔ ٹیلی ویژن کا ایک واقعہ ہے، اسے پی ٹی وی سے بلاوا آیا، وہ وہاں چلی گئی۔ پی ٹی وی کے لوگ بادشاہ لوگ تھے، انہیں اپنے ویژول کی زیادہ فکر ہوتی ہے۔ اسے ایک لباس پہننے کے لیے دیا گیا تو اس نے اسے پہننے سے انکار کر دیا، تو ایک صاحب نے اسے ساڑی لا کر دی اور کہا یہ تو تمہیں ضرور پہننا پڑے گی۔ ریشمہ منہ پھٹتی اور ناگواری سے بولی اے ساڑی جا کے اپنی ماں نو پوا۔ اس طرح اس کی جان چھوٹی، مگر کچھ مسالت اسے کرنا پڑی۔ میں نے اسے 2-3 باتوں سے منع کیا تھا جس کا وہ حتی الامکان خیال رکھتی تھی۔ ایک تو یہ کہ اردو بالکل نہیں گانا، بلکہ کوئی لفظ اردو کا منہ سے نہیں نکالنا، کیونکہ اردو کا لہجہ الگ ہے اور پنجابی میں اس کی اچھی بلی ساکھ بنی ہوئی ہے۔ الفاظ اور سروں کا ایک مزاج اور آہنگ بنا ہوا ہے جو اردو کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔
اگر اردو گائے گی تو تھرڈ کلاس آرٹسٹ بن جائے گی۔ ریشما نے زندگی بھر اس نصیحت کو ملحوظ خاطر رکھا۔ اردو میں گایا ضرور مگر بہت کم، جیسے میری ہم جولیاں کچھ یہاں کچھ وہاں، جو اس کی پنجابی اور سرائکی لہجہ کے آگے کچھ بھی نہیں۔ جنرل مشرف نے اپنے دور اقتدار کے دنوں میں ریشما کی مالی مدد بھی کی، جو اس وقت گلے کے کینسر میں مبتلا تھی۔ مشرف نے اسے گھر کی خریداری کے لیے 25 لاکھ روپے کی گرانٹ بھی دی اور تاحیات 10,000 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کیا، جو بلبل صحرا کے فن کا اعتراف تھا۔ ریشما 1947 کے لگ بھگ راجستھان کے علاقہ بیکانیر میں بنجاروں کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی، جو ہوش سنبھالنے کے بعد گائک پارٹی میں شامل ہو کر مختلف میلوں ٹھیلوں اور گلی محلوں میں اپنی سریلی آواز سے لوگوں کو محظوظ کرنے لگی۔ ریشما نے کوئی ابتدائی تعلیم حاصل نہیں کی۔ 1960 کے عشرہ کے آغاز میں وہ گائک پارٹی میں شامل سیون شریف عرس شہباز قلندر پر گئی، جہاں پر اس کی مسحور کن آواز سن کر سلیم گیلانی اسے ریڈیو پر لے آئے، جس کے بعد وہ ملک کی صف اول کی لوک گلوکارہ بن گئی اور لوگ اسے بلبل صحرا کے نام سے پکارنے لگے۔ اس نے سینکڑوں مقبول گیت گائے، جن میں پنجابی گیتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کے مشہور گانوں میں لال میری پت رکھیو، ہائے او ربا نہیں او لگدا دل میرا، اکھیاں نو رہن دے اور لمبی جدائی قابل ذکر ہے۔ ریشما نے دنیا کے مختلف ممالک سمیت بھارت میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ حکومت پاکستان نے 1982 میں اسے پرائڈ آف پرفارمنس اور 2008 میں ستارہ امتیاز دیا۔ گلے میں کینسر کی تشخیص ہونے کے بعد ریشما کی صحت تیزی سے گرتی گئی اور وہ بہت کمزور ہو گئی۔ 3 نومبر 2013 کو صرف 67 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ وہ لاہور میں مدفن ہے۔ ریشما نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا عمیر سوگوار چھوڑے۔